وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 213۔ اس میں تھوڑی سی ہسٹری بتائی گئی ہے، یعنی ہم سب لوگوں کے ذہن میں بعض دفعہ سوالات آتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتارا گیا تھا تو سب لوگ ایک ہی دین پر تھے، وہ ایک ہی دین پر تھے، مسلمان تھے۔ پھر کہاں سے شرک شروع ہوا، کہاں سے لوگوں میں اختلاف شروع ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے، نبی بھیجے، امتیں بنی اور ان امتوں کی اصلاح ہوئی، لیکن پھر لوگوں نے اختلاف کیا، لوگ ڈیوائیڈ ہوئے۔ تو یہ ڈویژن جو ہے یہ کیسے شروع ہوئی، آپ لوگ سوچتے ہوں گے۔ تو قرآن ہمیں جو ہے وہ 100% ٹرو بات بتاتا ہے۔ تو قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے؟ کان الناسو، تھے لوگ، امتاً واحدتاً، ایک ہی امت، واحدہ ایک، امت کیا ہوتا ہے؟ کچھ لوگوں کی ایسی جماعت، ایسا گروہ جو ایک عقیدے پر جمع ہوں، یعنی ان کا نظریہ، ان کا عقیدہ ایک ہو، ان ساروں کی جماعت کو کہا جاتا ہے امت۔ تو یہاں پر رنگ، نسل یا اس کی بات نہیں ہو رہی، دین کی بات ہو رہی ہے، عقیدے کی بات ہو رہی ہے۔ جو لوگ ایک دین یا ایک عقیدے پر جمع ہوتے ہیں ان کو ایک امت کہا جاتا ہے۔ تو شروع میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سب لوگ ایک ہی امت تھے۔ اب اس کی مختلف تفاسیر کی گئی ہیں کہ یہ یہاں سے کیا مراد لی گئی ہے۔ ایک تو تفسیر مفسرین نے یہ کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو بنایا، یہ سب کچھ تخلیق ہوا یہاں پر اس دنیا میں لوگوں کے آنے سے پہلے، اللہ نے قیامت تک کے لوگوں کی روحوں کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سب سے ایک وعدہ لیا وہاں پر، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے بھی لوگ اس دنیا میں آئیں گے ان سب کی روحیں بن چکی ہوئی ہیں، وہ روحیں اللہ کے پاس ہیں، اور مختلف وقتوں میں پھر اللہ تعالیٰ ان کو زمین پر اتارتے ہیں جسمانی شکل دے کر۔ لیکن یہ سب روحیں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دفعہ بنائیں، اور ان سب سے اللہ نے ایک عہد لیا، اور اس وعدے کا اور اس عہد کا ذکر ہے قرآن میں عہد الست کے نام سے۔ کیا عہد لیا؟ کہ تمہارا رب کون ہے؟ اللہ تمہارا رب ہے، دین تمہارا اسلام ہے۔ یہ عہد تمام لوگوں کی روحوں سے لیا گیا۔ تو کچھ مفسرین نے اس کی تفسیر ایسے کی ہے کہ یہ وہاں کا اشارہ ہے کہ تب لوگ سب ایک ہی امت، ایک ہی جماعت تھے اور ایک ہی عقیدے پر تھے۔ کچھ مفسرین نے اس کا یہ ترجمہ لیا ہے کہ جب حضرت آدم کو زمین پر اتارا گیا تو ظاہر ہے اس وقت ایک ہی دین تھا، وہ دین اسلام پر تھے، اور وہ ایک اللہ کے ماننے والے تھے، اور ان کے جو آگے سے فالوورز تھے حضرت آدم علیہ السلام کے، وہ سب ایک ہی امت تھے، ایک ہی عقیدہ تھا، ایک ہی دین تھا شروع سے۔ اختلاف کہاں سے شروع ہوا، کہاں سے لوگ ڈیوائیڈ ہوئے، کہاں سے شرک انٹر ہوا؟ تو یہ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی ان میں یہ شرک پیدا ہوا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے جو ہے بت بنانے شروع کیے تھے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کشتی کے اندر تمام مسلمانوں کو لے کر بچ گئے، یعنی جب وہ فلڈ آیا، جب اللہ کا عذاب آیا، ساری اس زمین پر جتنے کفر اور شرک کرنے والے لوگ تھے سب کو ختم کر دیا گیا، اور جو کشتی میں سوار لوگ مسلمان تھے ان سے پھر آگے جو ہے نسل چلی، تو وہ بھی ایک ہی امت پر تھے، وہ بھی ایک ہی جماعت تھی، ایک ہی امت تھی، ایک ہی دین اور عقیدے پر وہ لوگ تھے۔ پھر کیا ہوا؟ ان میں آپس میں اختلاف پیدا ہوا۔ فبعث اللہ النبیین، پھر اللہ تعالیٰ نے بھیجے نبی، مبشرین، وہ خوشخبری دیتے تھے لوگوں کو، ومنذرین، اور وہ ڈراتے تھے لوگوں کو، وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور ساتھ ان کے اللہ تعالیٰ نے اتاری کتاب۔ جب لوگوں نے اختلاف کیا، لوگ ڈیوائیڈ ہوئے، ان میں شرک پیدا ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے مختلف قوموں میں
انبیاء بھیجے، انبیاء کے ساتھ انبیاء کا کام بتایا گیا۔ انبیاء کا کیا کام تھا؟ وہ لوگوں کو ڈراتے تھے، میسنجر تھے، اللہ کی تعلیمات لوگوں کو دیتے تھے اور جمع کرتے تھے ان کو دوبارہ سے اسلام پر، اور ساتھ میں ان کے اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھیجیں تاکہ نبی جو وہ نبی آتے تھے وہ جب فوت ہو جائیں تو ان کے پاس کتابیں جو ہیں لوگوں کے پاس رہ جائیں تاکہ وہ ان کی تعلیمات سے فائدہ اٹھائیں۔ تو نبیوں کے ساتھ کتابیں بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف ادوار میں بھیجیں تاکہ لوگوں کا اختلاف اور شرک ختم ہو، یہ جو ڈویژن ہے یہ ختم ہو، یہ بتایا جا رہا ہے۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ۔ تو کتاب اور نبیوں کا کیا مقصد تھا کہ وہ لوگوں کے درمیان جو ہے اختلاف اس کو ختم کریں اور ان کے ساتھ درمیان فیصلہ کریں اور حق کے ساتھ فیصلہ کریں۔ ٹھیک ہے، یہ یہاں تک ہی آج ہم اس آیت کو پڑھیں گے، پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے اس آیت پہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت 213 ہم پڑھ رہے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں بتا رہے ہیں کہ سب لوگ ایک ہی امت تھے، سب کا عقیدہ ایک ہی تھا، اور ہر انسان اس دنیا میں جب اتارا جاتا ہے تو وہ دین فطرت پر ہی اتارا جاتا ہے۔ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس دنیا میں وہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے والدین جو ہیں وہ اس کا مذہب جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، یعنی جو والدین کا مذہب ہوتا ہے وہی اس بچے کا مذہب بن جاتا ہے، ورنہ بچہ دین فطرت پر ہی پیدا ہوتا ہے۔ اور شیطان کا جو سب سے بڑا وار ہے انسان کے اوپر وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ اس فطری دین سے ہٹ جائے، اور اسی کو یہاں پر اختلاف کہا گیا ہے کہ لوگوں کے درمیان اختلاف جب ہوا، اختلاف کیا ہوا؟ یعنی شرک پیدا ہوا، تو اس کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجیں۔ انبیاء کے جانے کے بعد کتابیں موجود رہیں جن کی تعلیمات پر چل کر لوگ جو ہے اللہ کو پہچان سکتے تھے، مگر کیا ہوا؟ آگے چلتے ہیں آیت میں۔ وَمَا اخْتَلَفَ، اور نہیں اختلاف کیا، فِيهِ اس میں، إِلَّا الَّذِينَ سوائے ان لوگوں کے، أُوتُوهُ جو دیے گئے تھے، یعنی جو کتاب دیے گئے انہی لوگوں نے اختلاف شروع کر دیا۔ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ گئیں۔ ایک تو پیغمبر آئے، پھر اس کے بعد کتابیں آئیں، واضح نشانیاں آئیں، لیکن انہوں نے اختلاف کیا۔ تو اختلاف ہمیں سمجھ لگی یہاں پر شرک مراد ہے۔ شرک اور اختلاف کب ہوتا ہے؟ جب انسان کا عقیدہ ایک نہ رہے۔ اگر تو سب لوگ ایک عقیدے پر جمع رہیں نا تو اتحاد ہوتا ہے، یعنی اس کو آپ ایسے سمجھ لیں، عقیدہ اگر ایک ہے تو اتحاد رہے گا، اگر عقیدے میں بگاڑ آ جائے گا تو شرک پیدا ہو جائے گا۔ تو اسی سے پھر جو کیا ہوا، لوگوں نے ایک اللہ کو ماننے کی بجائے کیا اختلاف کیا؟ کسی نے بتوں کو پوجنا شروع کر دیا، ان کو خدا بنا لیا، کسی نے آگ کی پوجا شروع کر دی، کسی نے سورج کو خدا بنا لیا، کسی نے ستاروں کو۔ تو اس طرح سے لوگوں نے مختلف دین اپنے بنائے، اپنے راستے الگ کر لیے، تو اس کو کہتے ہیں اختلاف کرنا۔ اور اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے یہاں پر بہت اہم چیز، بغیم بینہم، آپس میں ضد کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ یعنی کہ اب آپ دیکھیں، ہم سب کا قرآن ایک ہے، نبی ایک ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عقیدہ ایک ہے، مگر کیا ہے، ہم لوگوں نے اپنی اپنی مسجدیں الگ الگ بنا لی۔ اب جتنے فرقے اس وقت بن چکے ہوئے ہیں، ہر فرقہ کیا کہتا ہے کہ اگر میرے فرقے میں آؤ گے تو ہی تم ہدایت پا گئے، اور اس کے اندر لوگ ضد میں پڑ جاتے ہیں۔ ضد جو ہوتی ہے وہ اختلاف کی وجہ بن جاتی ہے کہ اگر تو میں ہی صحیح ہوں، یعنی اس میں کیا ہے کہ میرا فرقہ ٹھیک ہے، اگر تم میرے فرقے میں آؤ گے تو ہی تم ہدایت یافتہ ہو۔ ہر انسان حنفی کہتا ہے کہ اپنے نام کے ساتھ حنفی لگاؤ گے تو ہدایت یافتہ ہے، سلفی کہتا ہے اپنے نام کے ساتھ سلفی لگاؤ گے تو ہدایت یافتہ ہو۔ تو یہ جو ضد ہو جاتی ہے نا انسان کی، اس سے پھر اختلاف آگے سے آگے بڑھتا جاتا ہے، پھر انسان ہدایت نہیں پاتا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ فَهَدَى اللَّهُ، پس ہدایت دے دیتا ہے
الذین ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لاتے ہیں لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ، جن لوگوں نے اختلاف کیا اس میں جو لوگ اپنی نیت کو خالص رکھتے ہیں، جو لوگ ایمان لے کر آتے ہیں، یعنی کہ چاہے آپ کسی بھی فرقے سے آپ کا تعلق ہے، لیکن اگر آپ کے دل کے اندر سچی طلب ہے نا اللہ کی رضا پانے کی، اور سچی آپ کے اندر تڑپ ہے کہ آپ کو صحیح راستہ معلوم ہو، تو آپ کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیں گے پھر۔ اس میں ضد اور ہٹ درمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ جب انسان ضد کا شکار ہو جاتا ہے پھر اس کو ہدایت نہیں ملتی۔ تو اپنے اندر اتنی فلیکسیبلٹی رکھنی چاہیے کہ حق بات کو سنیں اور اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں، اور اس چیز کے لیے فلیکسیبل رہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پھر ہدایت دے دیتے ہیں۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ وہ لوگوں کے دلوں کو دیکھتا ہے، جب وہ دل دیکھتا ہے تو ہدایت دیتا ہے۔ جب آپ کے اندر سچی طلب ہوگی سچ جاننے کی، حق جاننے کی، اختلاف چھوڑنے کی، آپ ضد کا شکار نہیں ہوں گے تو آپ کو صحیح راستہ نظر آ جائے گا۔ تو یہ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے۔ آئی ہوپ کہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔